الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال
عبد الله إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زنجیر اٹھاؤ تم میری اور اس
ایک سال سے تھی جو گردن میں رسی وہ ہٹا دی میں گردن پہ بنے جو رسی سے کیسے وہ نیند چھپاؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہمشیر کی قبر بناؤں میں دونوں کو جدا میں کیسے کروں ہمت ہی نہیں یہ میری ہے آپ کے سر سے لپٹی ہوئی بے جان یہ آپ کی بیٹی کیا ساتھ سکینہ کے بابا سر آپ کا بھی دفناؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہمشیر کی قبر بناؤں میں مل جائے اگر واپس مجھے کو وہ تیری رضا اور گوہر بابا کی لحد پر رکھ دوں یا صغرا کو دعا بس جا کر وہ دونوں امانت ہے تیری بتلا دے کسے پہنچاؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہمشیر کی قبر بناؤں میں جب تم کو رہائی مل جائے پھوپھیوں کو وطن پہنچانا رہ لیں گے یہی ہم بھائی بہن تم قافلہ گھر لے جانا دفناتے ہوئے اس بچی کو زندہ میں اگر مر جاؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہمشیر کی قبر بناؤں میں زنجیر اٹھاؤ تم میری اور اس کی لاش اٹھاؤں میں کر مدد میری باقر بیٹا ہمشیر کی قبر بناؤں میں پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صلوات على محمد وآل محمد عزیزان گرامی سامعین محترم عزاداران سید الشہداء علیہ السلام آج سلسلہ مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور جو ہمارا موضوع ہے ان 5 مجالس کے لیے وہ دعا اور اسرار اجابت مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں اور اس موضوع کے لیے ہم نے سورہ غافر سے آیت نمبر 60 کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس میں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، یعنی دعوت دے رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، جب تک ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤ گے خدا تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ اور اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں پروردگار نے ایک دھمکی بھی دی ہے، ایک تھریٹ بھی دیا ہے، متنبہ بھی کیا ہے، جو شخص میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا ہے وہ میری نگاہ میں مغرور ہے، متکبر ہے۔ توجہ کیجئے، کل ہماری جو بات آئی تھی ایک روایت ہم نے پیش کی تھی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولانا متقیان نے ایک بہت ہی خوبصورت روایت میں کل ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا تھا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعہ، پروردگار عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں مخفی کر کے رکھا ہے۔ بہت گہرا اس کا تعلق ہے دعا کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، ظاہر مولا کا کلام ہے، مولا امیر کا کلام، کہ جو کلاموں کا خالق ہے میرا مولا، کلام کا حسن جہاں سے نکلتا ہے وہ میرے مولا کی ذات اقدس ہے، وہ میرا مولا بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعہ، توجہ کیجیے آپ کہ 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں پنہا کر کے رکھا ہے۔ پہلی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنی رضائیت کو اپنی اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے، یعنی اس میں پیغام دے دیا ہے کسی بھی اطاعت کو تم چھوٹا تصور مت کرنا، کسی بھی نیکی کو تم چھوٹا تصور مت کرنا، یہ نیکی چھوٹی ہے اس کو انجام نہیں دیں گے۔ مولا متقیان یہ سمجھا رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا مستجاب ہو، خدا تمہاری
آواز پر لبیک کہے، خدا لبیک کہے، تو ہمیشہ خدا کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہو، خدا کی اطاعت کرتے رہو۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پنہا کر کے رکھا ہے، مثال اپنے دی دیگر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز مولا بیان کرتے ہیں، اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا کے رکھا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا دعا کے ساتھ۔ بعض دعائیں آپ کی جو خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے گناہ ہیں جو موانع ہوتے ہیں، جو رکاوٹ بنتے ہیں۔ مولا اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو کبھی بھی گناہ کو چھوٹا تصور مت کرنا، کتنا ہی چھوٹا گناہ ہو کبھی یہ تصور کر کے اس کو انجام مت دینا کیونکہ چھوٹا ہے، انجام دے سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ خدا نے اپنے غضب کو، اپنے قہر کو، اپنی ناراضگی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنی معصیت کے اندر۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگر بچا کے رکھے گا تو یقیناً دعا جو مانگے گا خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ تیسری چیز جو میرے مولا نے بیان فرمائی ہے، مولا فرماتے ہیں خدا نے اجابت کو اپنی دعا میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ دعا اور اسرار اجابت۔ یہ تیسری چیز جو مولا بیان کر رہے ہیں یہ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ اخفا اجابتہ فی دعوتہ فلا تستغفرن من دعائہ شیئا۔ کسی بھی شے کو خدا کی دعوت میں سے چھوٹا تصور مت کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ربما وافق اجابتہ انت لا تعلم۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جس دعا کو تم چھوٹا تصور کر کے چھوڑ دیتے ہو، ممکن ہے وہی دعا خدا کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت تک پہنچ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس میں مولا نے پیغام کیا دیا؟ پیغام ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو ہر وقت تمہارے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہونے چاہیے۔ پروردگار تو ہمیں عطا کر دے۔ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں دعا کرتے ہوئے جائیں، اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں دعا کیجئے، اپنے گھر میں فالتو بیٹھے ہیں خدا سے کچھ مانگیے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ خلاصہ اگر پیدل بھی چل کے جا رہے ہیں، راستہ دور ہے، مثال کے طور پر اگر پیدل بھی چل رہے ہیں، تھوڑا ڈسٹینس ہے آپ کے راستے میں، تو مولا یہاں پر پیغام دے رہے ہیں دیکھو دعا کو مت بھولنا۔ نہیں معلوم جو دعا تم چھوٹی تصور کر رہے ہو وہی دعا خدا کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت پر پہنچی ہو، تمہیں معلوم نہ ہو، تمہیں علم نہ ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ لہذا پوری زندگی میں جیسا موقع ملے، جب موقع ملے، جہاں پر بھی موقع ملے، اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاؤ، گڑ گڑا کے خدا سے دعا مانگو۔ عزیزان گرامی یہ دعا تاثیر رکھتی ہے، توجہ کیجئے۔ دعا رائے گا نہیں جاتی ہے، جو خدا دعوت فکر دے رہا ہے ادعونی استجب لکم، خدا کیا وعدے کے خلاف کرتا ہے؟ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا کوئی عام انسان آپ سے کہہ رہا ہے کل میرے گھر پہ آ جانا میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں گا؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے بلا کر رسوا کیا جاتا ہے، لیکن یہ خدا خود دعوت دے رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے، وہ خدا جو وعدہ کر رہا ہے تمہیں عطا کرے گا۔ ہو نہیں سکتا تمہیں عطا نہ کرے، کیونکہ خود دعوت فکر دے رہا ہے۔ استجب لکم ادعونی، مجھے پکارو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اچھا یہاں پر توجہ کیجیے، یہ جو اشکالات ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، خدا اس آیت میں یہ کب کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں ہر چیز عطا کروں گا؟ یہ تو نہیں کہا خدا نے، خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ یہاں پر عطا کرنا کہاں سے آ گیا ہے؟ خدا سے جو آپ دعا مانگتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو آپ
کہ ذہن میں موجود ہے، آپ خدا سے طلب کرنا چاہ رہے ہیں، دعا کا معنی یہ نہیں ہے. دعا کا معنی یہ ہے کہ اپنے باطن کو خدا کے سامنے جھکانا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی غایت کے خدا کی بارگاہ میں جاؤ، خدا کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرو. عزیزان گرامی، دعا تاثیر رکھتی ہے. مطمئن رہیں آپ، یہ جو معصوم بیان کر رہے ہیں ہر وقت دعا میں اپنے وقت کو گزارو، اور میرا مولا متقیان بیان کر رہا ہے. معصوم کا کلام، معصوم جو بھی کلام کرتا ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا، جو بھی کلام کرتا ہے خدا اس کے قلب پہ نازل کرتا ہے تو وہ آپ تک پہنچاتا ہے. یہ معصوم کا مقام ہے، منصب ہے معصوم کا. یہی معصوم بیان کر رہا ہے دعا کرو، جتنی دعا کر سکتے ہو اس کا اثر تمہیں ملے گا. دنیا میں کیا کام کریں ہم کہ جو ہماری دعا خدا تک پہنچے؟ کون سا ایسا وسیلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو خدا تک پہنچا سکے سوائے چاہتا معصومین علیہ السلام کی دعوات مقدسہ کے. ان کے در پہ آ جائیں گے، آپ کو خدا تک لے کر چلے جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو دعا کی مقبولیت کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان کے در پہ جایا جائے، ان کے دروازے پر جھکا جائے. اور میں نے کل عرض کیا تھا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ان کے دروازے پر جھکنے کا مقصد یہ نہیں ہم ان کو جھک رہے ہیں، خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. پروردگار تیرا شکر ہے یہ تو نے ہمیں اہل بیت عطا فرمائے، یہ سجدہ شکر پہ جا رہے ہیں، ان کے در پہ جھک رہے ہیں ہم. اور فرمائیں دعا کا اثر ہوتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، علامہ طحرانی مشہد میں یہ رہا کرتے تھے. ان کا چاہنے والا تھا، وہ سامارا میں رہتا تھا. یہ نقل کر رہے ہیں اسی اپنے دوست سے اس واقعے کو. دعا کا اثر، کوئی بھی دعا بغیر اثر کے نہیں رہتی ہے، اور جس دعا میں ان کا واسطہ آ جائے وہ دعا کب پہ اثر رہے گی؟ وہ تو خود مؤثر ترین دعا بن جائے گی جب ان ہستیوں کا واسطہ درمیان میں آ جائے. عزیزان گرامی، یہ میں نے ایسے نہیں کہا ہے، اب دیکھیے گا. علامہ طحرانی کہتے میں مشہد میں رہتا تھا، میرا ایک دوست تھا، وہ سامرہ میں رہتا تھا. بڑا زاہد، بڑا متقی انسان، پاک اور صاف، خدائی بندہ تھا، خدا سے بہت نزدیک، بہت ہی صالح انسان میرا دوست تھا، سامرہ میں رہتا تھا. اب یہ واقعہ اپنا نقل کر رہا ہے. کہتا ایک مرتبہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہوئی، اتنی سخت بیماری تھی، بہت علاج کروایا، بہت معالجہ کروایا، لیکن کسی دوا نے مجھ پر اثر نہیں کیا. پھر کیا کیا اس نے؟ اب یہ نقل کر رہا ہے علامہ طحرانی کو جو مشہد میں رہا کرتے تھے. بہت دوا استعمال کی، کسی دوا نے اثر نہیں کیا. پہلا سامرہ سے اٹھ کر اس کی ماں نے، کہ جو شخص بیان کر رہا ہے جو بیمار تھا، اس کی والدہ نے کہا کہ اب سامرہ سے ہم چلتے ہیں کہاں؟ بغداد، کاغمین چلتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کہتا میری ماں نے کہا کہ بغداد چلتے ہیں. بغداد پہنچے، وہاں پر بھی اسپیشلسٹ جو تھے ان تمام ڈاکٹرز کو بلایا، وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں ملا. ان کے در پر کب آیا جاتا ہے؟ علاج والا ان کے در پہ نہیں آتا ہے، لا علاج ہی آتا ہے تو شفا پا کے جاتا ہے. علاج والا ہے تو کیا فائدہ؟ ان کی عظمت کہاں جائے گی؟ ان کا اختیار جو خدا نے عطا کیا ہے وہ اختیار کہاں جائے گا؟ لا علاج آئے گا، اس کو یہ شفا دے کر اپنے در سے واپس کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا اختیار بہت زیادہ ہے. خدا نے وہ صلاحیت ہمیں دی ہے کہ ہم جو بھی کریں دنیا میں، خدا نے ہمیں مرضی دے دی اپنی. خدا کے اسماء کا جو قلب مظہر بنتا ہے وہ معصوم کا قلب ہے، معصوم کا سینہ ہے. بغداد ہے، وہاں بھی کوئی آنسر نہیں ملا. اب یہ شخص کہتا کہ میں اپنے بستر پر موجود تھا، احتضار کا عالم آ گیا میرے اوپر. احتضار یعنی جان کنی کا عالم، اب دنیا سے جانے والا ہے، جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے. کہتا اس کی اثنا میں نے کیا دیکھا؟ میری آنکھ لگ گئی. اب عالم رؤیہ میں، عالم خواب میں
میں نے دیکھا ایک عجیب کیفیت ہے، غنودگی کا عالم ہے میرے اوپر. میں نے دیکھا پنجتن پاک تشریف لائے ہیں. کہتا میں نے دیکھا پنجتن پاک رسول اکرم کی ذات، مولا متقیان کی ذات، جناب سیدہ کی ذات، حسنین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، یہ تمام ہستیاں تشریف لائیں. بڑا خوش ہوا میں. اب یہ اس سے پہلے کیا دیکھا اس نے؟ ملک الموت سامنے کھڑا ہے، اقتدار کا عالم ہے. ملک الموت سامنے کھڑا ہے کہ پنجتن پاک تشریف لائے. میں نے جب دیکھا عالم رویہ ہے، خواب کا عالم ہے. یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی باطنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. اتنا پاک اور صاف انسان تھا. ظاہر ہے جو پنجتن پاک کی زیارت کر رہا وہ معمولی انسان نہیں ہوا کرتا ہے. کہتا میں دیکھ رہا اپنی باطنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا ملک الموت میری جان لینے آیا ہے، روح قبض کرنے آیا ہے، اس لیے اتنا میں پنجتن پاک آیا. اور میں نے کیا دیکھا؟ میری ماں جو ہے اس نے مولا امام کاظم کے روضے کی طرف رخ کیا. دعا میں اثر دیکھیے گا، ان کے بغیر دعا میں اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ان کا واسطہ خدا کو نہ دیا جائے. اس کی ماں نے رخ کیا کاظمین کی طرف اور اس طریقے سے کہتا میری ماں روتی جاتی تھی، گریہ کرتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی مولا آپ باب الحوائج ہیں، سامرا سے اٹھ کر جو میں آپ کے دربار میں لے کر آئی ہوں اس امید پر لے کر آئی ہوں کہ آپ میرے بچے کو شفا عنایت فرمائیں گے. مولا آپ باب الحوائج ہیں، میرے بچے کو شفا عنایت فرمائیں. اب یہ کہتا ہے اسی باطنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. کہتا میں نے دیکھا جب یہ دعا کی میری ماں نے، میری ماں جو ہے وہ واسطہ دے کر ایک درود پڑھے محمد والے محمد یہاں میری ماں نے امام کاظم کو واسطہ بنایا اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں باطنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جیسے ہی میری ماں نے دعا کی میری ماں روتی جاتی تھی یا باب الحوائج یا مصعب بن جعفر مولا آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، مولا سامرا سے اٹھ کر آئی ہوں، مولا آپ کی امید پر یہاں پر اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں، میرے بچے کو شفا عنایت فرما دیجئے. عزیزان گرامی یہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا یہاں میری ماں نے دعا مانگی، یہاں پر امام کاظم بھی بعد میں تشریف لائے، اس محفل میں داخل ہوئے اور آ کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اے جد بزرگوار اس کی ماں میری بارگاہ میں مجھے واسطہ بنا رہی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ میرے ذریعے سے اس کو شفا عنایت فرمائیں. جیسے ہی یہ سنا رسول خدا نے فوراً سے ملک الموت سے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کو شفا مل گئی ہے، اس کو شفا مل گئی ہے. کس کے ذریعے سے؟ امام کاظم کے ذریعے سے. عزیزان گرامی ان کے در پر جائیں، مانگیں، ان کو واسطہ بنائیں. کس طریقے سے مانگنا ہے؟ دیکھیے دعا میں ایک جو شرط ہے، دعا کی مقبولیت کے لیے جو شرط جو علماء بیان کرتے ہیں، علماء نے بیان کیا اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی نا امیدی آ گئی آپ کی دعا مقبول نہیں ہوگی. ضروری کیا اس کے لیے؟ امید آپ رکھیں خدا سے، اہل بیت سے بھی امید رکھیں. ان کی بارگاہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو یہ سوچ کر جائیں یہی عطا کریں گے، خدا نے اختیار دیا ہے ان کو. اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا، شک آ گیا کہ اگر یہ عطا نہیں کریں گے تو یقین کیجیے عطا ہی نہیں ہوگا. خوش بینی خدا کی نسبت، خوش بینی یعنی امید رکھیں خدا سے بھی، آل محمد سے بھی. یہ جو ماں گئی تھی، ماں کی امید سے زیادہ کس کی امید ہوگی؟ ماں جب دعا کرتی ہے اور ماں دعا کر رہی ہے اور کس کے دربار میں دعا کر رہی ہے تو عظیم شے آپس میں جمع ہو گئی ہیں. یہاں سے ماں کے لب ہل رہے ہیں، وہاں امام کاظم نے آ کر رسول خدا کو کہا یہ مجھے واسطہ بنا رہی ہے، اس کو شفا عنایت فرمائیے. تو دعا کی تاثیر ہے. عزیزان گرامی دعا کو کرنا مت چھوڑیے. لمحہ بہ لمحہ، گاہ بے گاہ، جس جگہ پر بھی موجود ہوں خدا سے ایک لنک کو برقرار رکھیے، ایک رابطے کو برقرار رکھیے. یہ دعا ہے اور دعا بعض دفعہ ممکن ہے کہ قبول بھی نہ ہو.
ہمارا موضوع کیا ہے؟ دعا اور اسرار اجابت. اجابت کے اسرار میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ممکن ہے بعض دفعہ آپ کی دعا قبول بھی نہ ہو. ضروری نہیں ہے جب بھی خدا کی بارگاہ میں جائیں جو چیز خدا سے مانگ رہے ہیں خدا آپ کو عطا بھی کر دے. جب ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا جان، میں نے عرض کیا اجابت استجب لکم کہا ہے، میں تمہیں جواب دوں گا. یہ تو نہیں کہا کہ ہر چیز جو تم مجھ سے مانگو گے اس کو عطا کر دوں گا. بالکل اسی طریقے سے ایک چھوٹا بچہ اپنے بابا کو خطاب کرتا ہے، بابا جواب ضرور دیتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے بچہ جو چیز مانگتا جائے بابا اس کو دیتا چلا جائے. عزیزان گرامی، بالکل اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں، خدا کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، خدا سے کچھ مانگتے ہیں، خدا جواب تو دیتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا بھی کرے. لازمہ نہیں ہے. خدا کی مہربانیوں کو سمجھیے. یہ خود خدا سے رابطہ برقرار رکھنا یہ خود دعا ہے. خدا سے باتیں کرنا یہ خود ایک ان سے خدا کے ساتھ خدا کا تقرب آپ اختیار کر رہے ہیں. یہ خود ایک سعادت ہے. کچھ مانگنا دعا تھوڑی ہے. بغیر مقصد کے بھی جایا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں. دنیا میں تو آپ قبول نہیں کرتے ہیں. ذرہ برابر ایک شخص سال بھر آپ کے پاس نہیں آیا، اچانک آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ مجھے تم سے کام ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کام کے وقت آتے ہو؟ ویسے تو آتے نہیں ہو. کبھی بغیر کام کے بھی چکر لگایا ہے؟ کبھی بغیر کام کے تم نے ٹیلی فون کیا ہے یا ایک میسج کیا ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا کا یہ رواج ہے. اب وہ خدا لم یزل کہ جو آپ کو پکار بھی رہا ہے پھر بھی اس کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں. جب کوئی کام ہوگا جب اس کی بارگاہ میں جائیں گے وہ خدا بھی یہ کہے گا. روایت موجود ہے، اے بندے تو میرے پاس اس وقت آیا ہے جب تجھے کام ہے. بغیر کام کے کب آتا ہے؟ خدا کی مہربانیوں کو سمجھیے. اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہماری امید کو بڑھاتی ہیں. بہت ساری مثالیں. ایک ڈرائیور سید عباس کر کے نام تھا ان کا، علماء کے ڈرائیور تھے. علامہ امینی صاحب الغدیر کے ڈرائیور. ان کا ڈرائیور ہونا بھی کمال کی بات ہے. صاحب الغدیر، خدا رحمت کرے سالم دین کے اوپر، واقعاً بڑا کام کر کے گئے. ان کا ڈرائیور بہت بوڑھا ہو چکا تھا. ذرا دیکھیے کہ بعض چیزیں آپ کو سمجھا دیتی ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے جایا جاتا ہے. دعا کرنے کا ڈھنگ آپ کو سکھا دیا جاتا ہے بعض چیزوں کے ذریعے سے. کہتا ہے میں ڈرائیور تھا، مختلف علماء کو لے کر جاتا تھا مشہد مقدس امام رضا کے روضے میں. سب جاتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک سکہ خانہ ہے. صحن شفا بھی کہا جاتا ہے اس کو. جالی شفا، فارسی میں پنجرہ فولاد کہتے ہیں اس کو. اس کے سامنے ایک سکہ خانہ ہے. پانی وہاں پر کہتے ہیں شفا ہوتی ہے اس کے اندر. بہرحال ان کو پیاس لگی، اس ڈرائیور کو پیاس لگی. بہت بوڑھا انسان ہے. اس نے کہا کہ پانی کہاں پر ملے گا؟ جو وہاں پر مختلف رواق ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کولر وغیرہ لگے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میں جب اس کو پیاس لگی کولر وغیرہ نہیں تھے. اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی کہاں سے پینا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ، سکہ خانہ جاری شفا کے سامنے سکہ خانہ موجود ہے. بعض چیزیں آپ کو سکھا دیتی ہیں کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے. درد ہوتا ہے بعض چیزوں میں، بے جان چیزیں آپ کو سکھا دیتی ہیں. اگر انسان تدبر کرے، اگر انسان غور و فکر کرے تب. پہلا ان کو لایا گیا. اب وہاں پر وہ سینسر ٹیپ وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ جو نل ہوتے ہیں سینسر. اب یہاں پر مجھے لطیفہ بھی یاد آ گیا. ہماری جاننے والی گئی وہاں پر، انہوں نے یوں ہاتھ کیا، پانی آ گیا. آ کر کہہ رہی، ہم سے بیان کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں معجزہ دیکھ کر آئی ہوں. ارے کیا معجزہ دیکھ کر؟ جب بھی ہم ہاتھ لے کر جاتے تھے پانی آ جاتا تھا. بیچاری سادہ لو انسان تھی پرانے زمانے کی. تو بہرحال اب یہ پانی پینے جب آئے انہوں نے بھی یہ کیا، پیالہ لے کر گئے قریب، پانی آ گیا. جیسے پیالہ ہٹایا پانی چلا گیا. عزیزان گرامی، معرفت دیکھیے گا اس بندے کی. ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے والا ہے، لیکن اس نے ہمیں سمجھا دیا کہ واقعاً خدا کا مقام کیا ہے. کہتا ہے اچھا لوگ کھڑے ہوئے اس کے پاس، کریا کرنے لگا، رونے لگا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو پانی پینے آئے ہو. کریا کی اس میں کیا بات ہے؟ رونے کی کیا بات ہے؟
کہتا ہے کہ گریے کی بات ہے، کم از کم امام رضا نے مجھے یہ تو سمجھا دیا، امام رضا کی برکت سے مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بے جان چیز ہے، جب تک میں پیالہ اس کے نزدیک نہیں لے کر جاتا ہوں پانی مجھے یہ نہیں دیتا ہے۔ پیالہ لے کر گیا، پانی دے دیا، پیالے کو ہٹایا، پانی اس نے بند کر دیا۔ تو یہ بے جان چیز نے مجھے یہ سمجھا دیا وہ خدا لم یزل، وہ خدا جو بہت مہربان ہے، جب اس کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے وہ خدا کیسے آپ کو خالی ہاتھ پر ڈالے گا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، بعض چیزیں آپ کو سمجھا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیجیے، ابلیس شیطان، جب آپ خانہ خدا کی زیارت کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چوتھے طواف کی ایک دعا ہے، وہاں پر ایک دعا ملتی ہے۔ جب بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک دعا کرتا ہے، عجیب و غریب دعا ہے۔ واقعا یہ چیزیں ہمیں امید دلا رہی ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاؤ اور دعا کرتے ہیں، یا من اجاب لابغض خلقہ ابلیس، اے وہ خدا کہ جو اپنے بدترین بندے کو، بدترین مخلوق کو، مبغوض ترین مخلوق کے جو شیطان ہے اس کو عطا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے بھی عطا کر دے، میری دعا کو بھی مستجاب کر دے۔ یہ آپ کو امید دلا رہی ہے۔ شیطان نے دعا مانگی تھی، پروردگار مجھے وقت معلوم تک زندگی عطا کر دے، خدا نے عطا کی۔ اتنی بڑی مخالفت کے باوجود خدا اس کو عطا کر رہا ہے، اس کی دعا کو سن رہا ہے۔ فرعون کیا دعویٰ کرتا تھا؟ اس کا نعرہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، چھوٹا رب بھی نہیں، اوپر سے آتا تھا وہ۔ انا ربکم الاعلی، کہ میں تم تمام لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ یہی فرعون ایک مرتبہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوا، اب یہاں پر اس کو احساس ہوا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، البتہ یہ اپنے باطن میں یہ جانتا تھا کہ خدا حقیقی وہی ہے۔ دریائے نیل کا پانی خشک ہوا، لوگ اس کے پاس آئے، بھائی تم تو خدا ہو، دعا کرو پانی دوبارہ آ جائے۔ دعویٰ تو بہت بڑا کیا ہے، تم تو خدا ہو۔ اب اس نے سنا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گیا، روایت کہہ رہی ہے یہ گیا، اس نے اپنا لباس فرعونیت اتارا، خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میں جانتا ہوں خدا تو ہی ہے، خدا تو ہی ہے، لیکن پروردگار میری عزت پر بنی ہوئی ہے، میں نے دعویٰ کیا ہوا ہے، میری عزت چلی جائے گی، اس دریا نیل کے پانی کو دوبارہ اس دریا میں ڈال دے۔ عزیزان گرامی، جیسے اس نے یہ دعا کی ہے تو صبح جب سب لوگ اٹھے دریائے نیل کا پانی دوبارہ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ یہ خدا مہربان کس طریقے سے سن رہا ہے۔ موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہا پروردگار کیوں عطا کر دیا، یہ تو تیرے مد مقابل آ رہا ہے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ تمہیں معلوم ہے میری بارگاہ میں کیسے آیا تھا؟ اللہ اکبر، مہربان خدا کیا خدا ہے، واقعاً کیا رؤوفیت خدا دکھا رہا ہے، اپنے دشمن کو عطا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجئے، شیطان کی دعا کو قبول کیا، فرعون کے جو خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، دشمن خدا ہے، اس کی دعا کو خدا مستجاب کر رہا ہے۔ اب میں محبت علی کو لے کر جب اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیسے ممکن ہے میری دعا کو رد کر دے؟ میری دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، میرے دل میں تو محبت اہل بیت ہے، میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں، میں فرش عزا پر بیٹھنے والا عزادار ہوں۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے عزیزان گرامی، دعا کی مقبولیت کے لیے فرش عزا سے بڑی چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جب آپ قدم رکھیں، دعا مانگے خدا سے، پروردگار میری حاجت پوری کر دے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے، فرشتے خواہش کرتے ہیں اس فرش عزا پر آنے کی، پروردگار ہمیں اجازت دے دے، ہمیں اجازت دے، ہم زمین پر جائیں گا۔ کیوں جانے جاتے ہو؟ کہاں وہاں پر عزادار آئے ہوئے ہیں۔ اور جب یہاں پر زمین پر اترتے ہیں، آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ تمام فرشتے اپنے پروں کو مس کر کے دوبارہ پرواز کر جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں کی مخلوق سوال کرتی ہے کہ تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب میں یہ کہتے ہیں ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں۔
یہ خوشبو فرش ادا کی ہے. عزیزان گرامی, دعا کی مقبولیت کے لیے اس سے بڑا در بھی کوئی نہیں. فرش ادا بہت بڑی جگہ کا نام ہے. ایک عالم دین کا بہت اچھا جملہ ہے, کہا کہ یہ قبہ حسینی ہے جو مجلس برپا ہوتی ہے. یہ جو اداکار آ کے بیٹھتے ہیں یہ قبہ حسینی کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں, تو قبہ حسینی کے نیچے دعا مقبول ہوتی ہے. روایت کے جملے یہ ہیں. تو یہاں پر بھی جب آپ لوگ آئیں تو اس کو تصور کریں یہ قبہ حسینی ہی ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں, دوسروں کے لیے بھی دعا کیجئے. پروردگار آپ کی دعا کو سنے گا. صرف توجہ کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, اور دعا میں بس آخری بات بیان کر کے آپ کی رحمت تمام کروں. تو دعا میں جو سب سے بہترین چیز ہے کہ جو واقعاً توجہ نہیں ہے ہماری, وہ کیا ہے؟ دعا کے اندر تسلیم ہونا چاہیے. تسلیم کیا ہوتا ہے؟ پروردگار تو نے جو مجھے عطا کیا میں اس پر راضی ہوں. جس میں تیری چاہت ہے اسی میں میری چاہت ہے. اس کو کہتے ہیں تسلیم. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, مقام رضا و تسلیم بہت بڑا مقام ہے. اگر یہ تسلیم کا مقام آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو اب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. خدا خود آپ کے باطن کو پڑھے گا, آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا. میرا بندہ میری ہر چیز پر راضی ہے. اس نے اولاد عطا کی, اس پر بھی راضی. اولاد کو لے لیا, اس پر بھی راضی. ماں باپ کو لے لیا, اس پر بھی راضی. جوان بیٹے کو اٹھا لیا, اس پر بھی راضی. رزق دے, اس پر بھی راضی ہے. رزق آپ سے لے لے, اس پر بھی راضی ہے. پروردگار جو بھی تو عطا کرے گا, جتنا عطا کرے گا, میں تیری عطا پر راضی ہوں. غور کیجئے, تیری عطا پر راضی ہوں. اور یہی بات پروردگار عالم نے داؤد نبی سے بیان کی. میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا متقیان سے بھی یہ روایت ہے. دو طریقے سے روایت آئی ہے. روایت اس طریقے سے مولا فرماتے ہیں, اوحی اللہ تبارک و تعالی الی داؤد علیہ السلام. پروردگار عالم نے داؤد نبی کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ یا داؤد ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید. اس میں تسلیم کو سمجھایا ہے. اے داؤد, تمہاری بھی ایک چاہت ہے, تمہارا بھی ایک ارادہ ہے, میرا بھی ایک ارادہ ہے. داؤد یاد رکھنا, نبی سے خطاب کر رہا ہے خدا, یہ آپ سے اور مجھ سے خطاب نہیں کر رہا ہے. اے داؤد, ایک میری چاہت ہے, ایک تیری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو کچھ بھی کرتا چلا جا, وہ ہوگا جو میری چاہت ہے. دوسری روایت میں باقاعدہ لفظ تسلیم استعمال کیا. پروردگار عالم نے خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ کہا کہ فَإِن سَلِمْتَ لِمَا أُرِيدُ, اگر تو اس چیز پر راضی ہو گیا جو میں چاہ رہا ہوں, میری چاہت پر اگر تو راضی ہو گیا, أَعْطَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ, تو تجھے میں وہ عطا کرتا چلا جاؤں گا جس میں تیری چاہت ہوگی. فَإِن لَمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيدُ, اگر تو میری چاہت پر تسلیم نہ ہوا, راضی نہ ہوا, تو پروردگار یہ کہتا ہے اطعمتک فیما ترید ثم لا یکون الا ما ارید. توجہ کیجیے آپ, اس میں پروردگار عالم نے تمام مسائل کو حل کر دیا. آپ کے یہ جو کنفیوژنز ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, پروردگار عالم نے ایک فارمولا آپ کو دے دیا. دیکھو, میں خدا یہ چاہتا ہوں, میری بارگاہ میں جب آؤ, تسلیم ہو کے آنا. دعا کے ساتھ اگر روح ہے تسلیم نہ ہو, خدا کہتا ہے پھر میں تمہیں ایسی بلا میں مبتلا کروں گا, تم ادھر ادھر پھرتے رہو گے, کوئی سامان تمہیں نظر نہیں آئے گا, ایسی بلا میں مبتلا کروں گا. اگر میری تسلیم پر راضی نہیں ہوئے, میری عطا پر راضی نہیں ہوئے, تو یہاں پر پیغام دے دیا, جس میں میری چاہت ہے اس کو مقدم کرنا. اگر تم ڈٹ گئے اپنے ارادے کے اوپر, پروردگار مجھے عطا کر دے, مجھے چاہیے, خدا عطا تو کر دے گا, لیکن وہ ایسا عطا کرے گا تم پریشان ہوتے چلے جاؤ گے, کیونکہ خدا کا ارادہ مقدم ہے. جو میری چاہت ہے اس کے پیچھے چلو, تمہیں سب ملتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی,
اور یہی وجہ ہے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مقام تسلیم کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ روح تسلیم جو دعا کا مرض ہے، دعا کو اگر خدا تک پہنچانا ہے تو یقین کیجئے، روایت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، حدیث قدسی ہے، خدا خود کہہ رہا ہے. اگر آپ نے تصور کر لیا خدا جس میں تیری چاہت ہے اسی میں میری چاہت ہے، کیونکہ تو مالک ہے میں مملوک ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، میں تو ہر چیز میں تیرا محتاج ہوں، پھر میں عقل کس بات پہ رہا ہوں. خدا کہہ رہا میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو. بہت سارے واقعات. حوضہ علمیہ قم سب نے سنا ہوا ہے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، علماء حضرات. اس کے مؤسس کون ہیں؟ جنہوں نے اس کی تاسیس کی، اس کی بنیاد ڈالی، عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑا نام، بڑی خدماتیں بندے خدا کے بندے مومن کی. ان کے والد ملا جعفر، تسلیم اور اجابت کا تعلق آپ دیکھیے گا. اگر آپ خدا کی عطا کردہ چیزوں پر تسلیم ہو گئے، پھر دیکھیے گا آپ کو خدا کیا مقامات عطا کرتا، پھر وہ عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی چیز نہیں ہوگی کہ خدا نے کہاں سے عطا کر دیا. ملا جعفر عبد الکریم حائری کے والد بزرگوار کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد کافی عرصے تک میری اولاد نہیں ہوئی. ایک مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوئی. اچھا یہاں میں بات عرض کرتا چلے جاؤں. دیکھیے اولاد ہونا نہ ہونا، یہاں پر بھی جو آج کل کے مسائل ہیں ہمارے ہاں، اولاد نہیں ہے، بیچاری لڑکی کو تانے دیے جا رہے ہیں، کہیں پر لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کیجیے. تسلیم کا مقام یہاں پر آپ کو دکھانا ہے. یہ اس لڑکی کے ہاتھ میں تھوڑی اولاد کا نہ ہونا، لڑکی کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ نہ لڑکی کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں. خدا خود کہہ رہا ہے میں عطا کروں گا. یہ اولاد ملتی ہے اس کے خزانے سے ملتی ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. بندہ صرف وسیلہ بن سکتا ہے. یہ جو دنیا میں تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو طلاق وغیرہ ہو جاتی ہیں اسی فیل کے اوپر، جس کے اولاد نہیں ہے. اس بیچاری لڑکی کا قصور کیا ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دونوں طرف کو برداشت کرنا چاہیے. مقام تسلیم ہے. دعا کو اگر مستجاب کروانا چاہتے ہیں، کسی کو تنگ کریں گے اور پھر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، خدا آپ کو بھی تنگ کرتا رہے گا. جاؤ میری بارگاہ سے، پہلے میرے بندے کو راضی کرو. یہ حقوق الناس میں آتی ہیں چیزیں. لڑکی آپ کے گھر آئی ہے، بیچاری کا خیال نہیں کیجیے، آپ اس کو تانے مت دیجیے. اولاد نہیں ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ خود کیسے حل کیے بعض جگہ پر، کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ بولا نا اولاد نہیں ہے. گارنٹی ہے اگر دوسری شادی کریں گے اس سے اولاد مل جائے گی. اگر گارنٹی دیتے ہیں تو دوسری شادی کیجیے جا کے. گارنٹی ہے کسی کو نہیں. خدا جانتا ہے اس کی تقدیر میں اولاد ہے نہیں ہے. خدا کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. تو عزیزان گرامی، ملا جعفر شیخ عبد الکریم حائری کے والد بزرگوار، ان کی شادی اولاد نہیں ہوئی. لوگوں نے مشورے دیے. اس دور میں بھی آج کل کے فکرے رکھنے والے لوگ موجود تھے کہ دوسری شادی کر لو. انہوں نے لوگوں کی باتوں کو سنا. اس دور میں ایک بیوہ خاتون تھی سیدہ، اس کے 2 بچے تھے پہلے سے. انہوں نے سوچا کہ اس لڑکی سے میں شادی کر لے تو شاید اس سے خدا مجھے اولاد دے دے. پہلی بیوی گھر میں موجود ہے. انہوں نے جو ہے وہ شادی کی. شادی کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے، ایک میل نفسانی کی وجہ سے، صرف اولاد کی وجہ سے میں نے 2 بچوں کو میں نے ادھر ادھر کر دیا. بچے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن میں خیال آیا. انہوں نے اس کو چھوڑا، کہا کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. خدا پر راضی ہوں، خدا مجھے اسی بیوی سے اولاد عطا کرے گا. مقام تسلیم. دعا کے اندر اس کے بہت گہرا تعلق ہے. دعا کے ساتھ کافی گہرا اور عمیق تعلق ہے تسلیم کا. جو تو دے اس پر راضی ہوں، نہ دے اس پر بھی راضی ہوں. کہتے میں نے اس کو چھوڑا. کچھ عرصے بعد پروردگار عالم نے اسی پہلی بیوی سے جو مجھے بچہ عنایت فرمایا، مقام تسلیم کا خدا نے اجر یہ دیا. یہ جو خیال کیا تھا انہوں نے، عبد الکریم حائری جیسا بیٹا خدا نے انہیں عطا فرمایا. قم میں حوضے کی بنیاد ڈالنے والا شخص عبد الکریم حائری ہے. آج بھی بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے.
یہ اعزاز ملا ہے صرف کس وجہ سے؟ مقام تسلیم کی وجہ سے. فوراً خیال آیا، کہا کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط قدم اٹھا رہا ہوں. میں اپنی میل نفسانی کی وجہ سے ان دو بچوں کو ادھر ادھر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، مقام تسلیم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے. اگر مقام تسلیم آ گیا، دعا کی اور روح کا نام تسلیم ہے. دعا کی اور روح تسلیم. خم ہو جائیے، پروردگار جو دعا عطا کرے گا اس پر میں راضی ہوں. عزیزان گرامی، زحمت آپ کی تمام. مخصوصاً میں نے عرض کیا، جب یہ مصائب ہو رہے ہوں، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، خدا سے مانگیے، پروردگار عطا کرتا ہے. امام حسین کا واسطہ دیجیے، پروردگار عطا کرے گا. عزادارو، میرا مولا حسین بہت ہی مظلوم، سب سے مظلوم ترین ہستی دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جناب رسول خدا حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. بحور الغمہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا دونوں شہزادوں کو لے کر مسجد میں گئے. مسجد میں جب پہنچے تو رسول خدا نے کیا دیکھا؟ بچوں کے سروں میں خاک ہے، سر خاک آلود ہیں. عزادارو سنیں کہ رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا نے اپنے بچوں کے ہاتھوں کو تھاما اور سیدہ کے حجرے کی طرف لے کر چلے. کہا کہ سیدہ، ان بچوں کے سروں میں خاک ہے، اس کو صاف کرو. جناب رسول خدا بھی صاف کرنا چاہتے تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک تش کو لے کر آئی، اس میں پانی موجود تھا. جناب سیدہ بھی ارادہ کرنا چاہتی تھی کہ بچوں کے سروں سے خاک کو ہٹا دیں. اسی اثنا میں جناب جبرائیل نازل ہوئے. عزادارو، جبرائیل جب نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بڑی فکر ہے بچوں کی، لیکن آپ سے زیادہ فکر پروردگار عالم کو ہے. پروردگار ان بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پروردگار عالم نے آب سلسبیل کو بھیجا ہے. اس آب سلسبیل کے ذریعے سے ان بچوں کی سروں کی خاک کو دور کیجئے. عزادارو، جبرائیل موجود ہے، جبرائیل موجود ہے. جبرائیل اس پانی کے ذریعے سے بچوں کی سروں کی خاک کو ہٹاتے جاتے ہیں، اس کو دھوتے جاتے ہیں، اس کو صاف کرتے جاتے ہیں. عزادارو، رسول خدا نے اچانک کیا دیکھا کہ جبرائیل یہ کام کرتے کرتے گریہ کرتے جا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. عزادارو، رسول خدا نے سوال کیا، اے جبرائیل تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی آپ ان بچوں کے سروں سے خاک کو صاف کر رہے ہیں، مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا حسین کا یہی سر ہوگا، اس سر میں خون لگا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں رسول خدا سے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ، آپ کو بڑا خیال ہے، حسین کے سر سے خاک کو صاف کر رہے ہیں، پانی کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ، کربلا کے بعد جب اسی سر کو نوکے نیزہ پر چڑھایا جائے گا، اس سر کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا. اجرکم اللہ. اسی طریقے سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام کے دربار تک یہ سر نوکے نیزہ پر جاتا رہے گا. اجرکم اللہ. عزادارو، اس سر کے بڑے مصائب ہیں. عزادارو، اس سر کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ابو سعید دمشقی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم راہ شام میں موجود تھے، ہم تمام سروں کو لے کر جا رہے تھے، اس سرا کا کاروان ہمارے ساتھ تھا. ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسیب نامی شخص ہے، وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ اس سر کو لینا چاہتا ہے، وہ اس سرا کو ہم سے لینا چاہتا ہے. عزادارو، ابو سعید دمشقی کہتا ہے، شام کا رہنے والا ہے، یہ کہتا ہے ہمیں خوف لاحق ہوا. ایک مرتبہ ہم ایک راہب کے گرجے کے سامنے پہنچے. جب ہمارا کاروان وہاں پر پہنچا تو ہم نے اس راہب کے گرجے کے دروازے کو بچایا. وہاں سے ایک راہب باہر آیا. اس راہب سے کہا کہ اگر ہو سکے کہ کچھ دیر کے لیے ان سروں کو اپنے گھر میں رکھ لو. عزادارو، راہب کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ ان کا سردار کون ہے، اس میں سردار کا سر کون ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ کہتے ہیں، شمر کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا، یہ باغی لوگ ہیں. عزادارو، خلاصہ یہ کہ اس سر کو اس راہب نے لیا، ایک صندوق میں رکھا ہے، اب ایک کمرے میں لے جا کر اس سر کو رکھ دیا.
عزادارو راہب کہتا ہے کہ میں اس کمرے کو بند کر کے کمرے سے باہر آ گیا، اب ایک سوراخ سے میں یہ دیکھ رہا تھا آخر کیا ہونے والا ہے۔ عزادارو راہب کہتا ہے میں نے اچانک کیا دیکھا، اس صندوق سے ایک نور ساطع ہوا، ایک نور بلند ہوا، نور بلند ہو کر آسمان کی طرف جانے لگا۔ اسی راستے میں نے کیا دیکھا، کچھ عماریاں اتر رہی ہیں، اس میں حاجرہ بھی موجود ہے، اس میں سارہ بھی موجود ہے، اس میں مختلف بیویاں موجود ہیں، بڑی حسین بیویاں ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ عزادارو اسی راستے میں ایک بیوی نے صدا بلند کی ہے، صدا بلند کی ہے، اے راہب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب فاطمہ زہرا کی عماری آنے والی ہے، خدیجہ الکبریٰ آنے والی ہے۔ راہب کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ جناب سیدہ آئی ہے، خدیجہ الکبریٰ آئی ہے۔ عزادارو اب یہ غش کھا کر زمین پر گر گیا ہے، غش کھا کر زمین پر گر گیا ہے، اب اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ راہب کہتا ہے جب میں نے یہ ماجرا دیکھا، جب میں غش سے باہر آیا، جب مجھے غش سے افاقہ ہوا ہے، ایک مرتبہ میں اس سر کے نزدیک گیا ہوں، میں نے اس سر سے خطاب کیا ہے، اے سر میں یہ تو جان چکا ہوں تو بڑا مقدس معلوم ہو رہا ہے، بڑا نورانی معلوم ہو رہا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا دے تو ہے کون؟ عزادارو اس سر سے آواز آئی اے راہب میں علی کا بیٹا حسین ہوں، مجھے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، مجھے شہید کر دیا گیا، مجھے پانی نہیں دیا گیا، میں پانی مانگتا رہا، پانی کے بدلے وہاں سے تیر برسائے جاتے تھے، مجھے پانی نہیں دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ راہب کہتا ہے اے شخص اے نورانی ہستی مجھے یہ تو بتا دے، مجھے اور تفصیل سے بتا تو ہے کون؟ عزادارو راہب کہتا ہے اس سر سے جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے اور اس طریقے سے بیان کرنے لگے اے راہب اگر اور جاننا چاہتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہوں۔ عزادارو روایت کہتی ہے راہب نے جب یہ سنا ہے ایک مرتبہ اپنے آپ کو مارتا جاتا تھا، پیٹتا جاتا تھا، کریا کرتا جاتا تھا، تمام لوگوں کو بلایا، روایت کہتی ہے تمام لوگوں نے گریہ کیا ہے اور جب حسین کے سر کو دیکھا ہے اسی وقت اسلام لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے عزادار جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، پروردگار جس مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہو، پروردگار ان کی عزت مال جان و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صاحب عزا کو امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار امام کو سلامت رکھ، امام کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین بابا میں گشام کے لوکانے تیرے بعد کہیں زی وچ مگیا، بابا میں گشام کے لوکانے تیرے بعد کہیں زی وچ مگیا، میں غیرت سیدہ دی، میں غیرت سیدہ دی، وہ ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گیا جدا گل تیرے ضربا چلیا میں کول کرو کے ڈینڈی رہی، جدا گل تیرے ضربا چلیا میں
رہیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لئی یتیمی دا دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لئی یتیمی دا انج ظالم ہاتھ چایا انج ظالم ہاتھ چایا میں خاک تے جڑ پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرے خون چ ترہت ظالم دے میں کو اجر رسالت دے تیرے خون چ ترہت ظالم دے میں کو اجر رسالت دے انج قوم سے میں کو ملیا انج قوم سے میں کو ملیا رنگین ہویا زلفاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا جدا داخلہ ہویا شام دے وچ ہے بھیڑ بازاری لوکاں دی جدا داخلہ ہویا شام دے وچ ہے بھیڑ بازاری لوکاں دی بھوکیا دے گورن کتے بھوکیا دے گورن کتے میرا منگدی رہیا جڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا شالا کوئی دن انج گزرے بے سر بابے دی لاش اٹھو شالا کوئی دن انج گزرے بے سر بابے دی لاش اٹھو جویں میں رسیا پاکے جویں میں رسیا پاکے تیری لاش تو گزریا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا اجلتے ہوئے دور مینڈے اجلتے ہوئے دور مینڈے تے کورونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا اجلتے ہوئے دور مینڈے اجلتے ہوئے دور مینڈے تے کورونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا
بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے والی آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی میں اے شہنشاہ وفا نام لے دے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا راز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ اسے اور میں روتی رہی آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام علی بس میں دہراتی رہی آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں بے بہن قید ہوئی آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بر محمد وآل محمد صلوات متوجہ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیجین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت النساء العالمین السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام
عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته